I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we got to overcome a lot of things. Hamas is worse than ISIS. Hamas were the new Nazis. You're both right. The civilized world must unite to defeat Hamas. Israel is united to defeat Hamas. مع الدم في غزة لا لأرباع الكلمات وأنصاف الكلمات، وبكل الدول العربية والإسلامية المستضافة غدا في جدة ثقتنا عالية. هذه الأمة وهذه الاجتماعات مرور الكرام. ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے جو اس وقت فلسطین اور اسرائیل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کی صورتحال ہے۔ کافی دنوں سے یہ ایشو چل رہا تھا، مگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ روز وی سیم ٹو ہیو ہٹ اے نیو لیول ان دس وار، جب ایک ہسپتال جو غزہ میں واقع تھا اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اس پہ ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 500 سے زائد افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، کیونکہ ہسپتال میں نہ صرف زخمیوں کا علاج چل رہا تھا بلکہ بہت سے لوگوں نے وہاں پناہ بھی لی ہوئی تھی۔ اس حملے کے بعد سے obviously بہت زیادہ جہاں تنقید بھی ہوئی ہے اسرائیل پہ اور اس کی فوج پہ، اس کے ساتھ ساتھ بار بار اب یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ یہ حملہ ہوا کس طرح اور کس نے کیا، کیونکہ obviously جہاں فلسطین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، فلسطینیوں کی طرف سے کہ یہ حملہ IDF یعنی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کیا، اسرائیل کا اس پہ موقف فرق ہے۔ یہ انیشلی جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت جو اسرائیلی حکومت میں نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہیں، ان کے ایک جو معاون ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے اس حملے کو اسرائیلی ایئر فورس کے ساتھ منسوب کیا، مگر جلد ہی انہوں نے اس پوسٹ کو وہاں سے ہٹا دیا اور پھر کہا کہ یہ حملہ حماس نے کیا ہے۔ یہ obviously بہت ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب بار بار یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا، کس طرح ہو سکتا ہے، کیا سچ مچ حماس کی طرف سے کوئی راکٹ تھا جو مس گائیڈڈ جس طرح کے ویسٹرن میڈیا بہت سا رپورٹ کر رہا ہے، یا اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ہی ایک ایئر اسٹرائک کی ہسپتال کے اوپر۔ ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کو چند گھنٹے پہلے یہ اطلاع ان کو دی گئی تھی کہ ہسپتال پر حملہ ہو سکتا ہے۔ بہت ایک ایموشنل ایشو یہ بن گیا ہے، اس پہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بحث جاری ہے۔ دوسری طرف جو امریکی صدر ہے وہ بھی اس وقت مڈل ایسٹ پہنچے، ان کی جو ملاقاتیں تھیں مڈل ایسٹ کے گلف سٹیٹس کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ، وہ تو سب کینسل ہو گئی ہیں اس وقت جو صورتحال ہے، مگر اسرائیلی وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی جس میں امریکی صدر نے ان کو مکمل تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ اسرائیل کی دفاع کے لیے امریکہ ساری مدد کرے گا۔ انہوں نے بھی اس ہسپتال کے حملے کا ذکر کیا اور اس کی جو ذمہ داری تھی وہ فلسطینیوں پر ہی ڈال دی۔ انہوں نے کہا، انڈائریکٹلی کہا، بیکاز ان کا دوسری ٹیم نے غالباً یہ حملہ کیا ہے، تو دوسری ٹیم تو اس کے اندر فلسطین یا فلسطینی گروپس ہی ہو سکتے ہیں۔ روس کا بھی شدید رد عمل آیا ہے، انہوں نے بھی مذمت کی ہے یہ جو ہسپتال پر حملہ ہوا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ غیر انسانی فعل ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل اس میں ملوث نہیں ہے تو ان کو فوراً سیٹلائٹ تصویریں جو ہیں وہ جاری کر دینی چاہیے۔ اب obviously اس وقت جو ایک طرف بحث چل رہی ہے کہ یہ معاملہ اب کس طرف جائے گا، کیا جنگ بندی ہوگی، امریکہ اس کے لیے پش کرے گا کہ نہیں، کیا عربی ممالک کی طرف سے کوئی ری ایکشن آئے گا کہ نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس میں ایشو ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح اس کو ویسٹرن میڈیا پہ کس طرح رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور کیا ایک بہت بڑا فرق ہے جس طرح بہت سے مسلم ممالک یا دیگر ممالک اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، یا جو ایک نان ویسٹرن میڈیا ہے اس کی جو اپروچ ہے وہ ویسٹرن میڈیا سے بہت ایک مختلف ہے، یا سچ مچ ویسٹرن میڈیا پہ بھی جو تنقید ہو رہی ہے وہ ویسٹرن ممالک سے ہی ہو رہی ہے۔ ان سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شمشاد احمد خان صاحب،
سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. ہمیں جوائن کیا عاصم سجاد اختر صاحب نے, مصنف ہیں, کالم نگار ہیں, پروفیسر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی شمشاد صاحب جی, اور ہمیں جوائن کیا مشرف زیدی صاحب نے, یہ بھی ایک سینئر تجزیہ کار ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان ایشوز پر. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی شمشاد صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں سر جو ریاکشن آیا ہے یہ ہسپتال پر جو حملہ ہوا ہے؟ دیکھیے, کوئی یہ غیر متوقع نہیں ہے. جس قسم کا ریاکشن آیا ہے یہ ہونا تھا, اور اس سلسلے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کی ہمدردیاں یا سپورٹ کس طرف ہے. اور اسرائیل جب تک اپنی دھونس جاری رکھے گا تو اس کو امریکہ کی پوری شہ رہے گی. اور اس سلسلے میں اب تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ تو آپ نے اپنی ابتدائیے میں بیان کر دیا ہے, اور اس وقت تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. جو کچھ بربریت اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے, جو غزہ کے ہسپتال پہ جو لیٹسٹ ہوا ہے, تو اس میں اب بات جو ایک کلیئر کھل کر دوبارہ سامنے آ گئی. یہ پہلی دفعہ نہیں, ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز یا اور کوئی انٹرنیشنل ادارہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روک سکے. کیونکہ اب فیصلے جو ہیں وہ نہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے حوالے سے ہوتے ہیں, نہ کسی انٹرنیشنل لا کے حوالے سے ہوتے ہیں. اب صرف فیصلے یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں بھی نہیں ہوتے نیو یارک میں, بلکہ وہ واشنگٹن میں ہوتے ہیں. اور یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس وجہ سے اب مسلم دنیا کو کبھی شاید عقل نہیں آئے گی, کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ امریکہ کی دھونس چل رہی ہے, اسرائیل ظلم کر رہا ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ جو مظلوم پارٹی ہے اس کے ساتھ ہے کوئی نہیں. بالکل جس طرح کشمیریوں کے ساتھ ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا, انڈیا جو کچھ کر رہا ہے, تو یہ خیر انڈیا سے بہت زیادہ بربریت جو ہے وہ تو انڈیا کی طرف سے بھی بربریت دکھائی جاتی رہی ہے. تو اب مقصد کہنے کا ہے, جو میں یہ کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ جو بھی کوئی سپورٹ کرنے والے ہیں ان کو کچھ اور سوچنا پڑے گا. میں یہ نہیں کر رہا کہ جنگ کے بارے میں سوچنا پڑے گا, لیکن یہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوگا جب ایک بیلنسنگ پروسیس دنیا میں فیصلہ سازی یا ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے. بالکل ٹھیک سر, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہی سوال مشرف صاحب کے پاس لے کے جاتی ہوں. مشرف صاحب, جو شمشاد صاحب نے بات کی یہی کہ اب جب تک دوسری طرف پہ جو ممالک ہیں یا جن کی ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ ہے, جب تک ان کی طرف سے کوئی ایک ریاکشن نہیں آئے گا تو شاید یہ اس طرح کے جو حملے ہیں یہ جاری رہیں گے. لوگ تو اب جینوسائیڈ کا بھی ذکر کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو عرب ممالک ہیں خطے میں, جن کا obviously ایک اثر ہے امریکہ کے حوالے سے بھی, کیا وہ کچھ اب آگے کی طرف ہم قدم ان کو اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے, یا وہ اسی طرح صرف کانڈمنیشنز ہی ایشو کرتے رہ جائیں گے؟ عارفہ, میرا خیال ہے کہ اس میں بڑا دیکھ بھال کے جو ہے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ عمل ہے جس کو اس وقت کوئی بھی جو فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہو وہ اس کے لیے کیا ایک سیٹسفیکٹری لاہ عمل ہوگا. عرب ممالک خاص طور پہ جو اس خطے کے جو ممالک ہیں جس میں مصر اور اردن جو ہے خاص طور پہ شامل ہیں, انہوں نے جس طرح سے جو بائیڈن کے ساتھ صدر بائیڈن کے ساتھ جو میٹنگز تھیں یا سمٹ تھی اس کو کینسل کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے ڈپلومیٹک سنب ہے. لیکن اگر توقع یہ ہے کہ ممالک اس خطے کے جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ آور ہو جائیں تو میرا خیال ہے وہ انلائکلی نہیں, اس وقت امپاسبل ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ بہت سادہ ہے. خطے کے سارے ممالک اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر یہ جو کانفلکٹ اس وقت ہے یہ اس سے زیادہ
تیزی پکڑے گا، اس میں مزید ممالک جو ہے وہ شامل ہوں گے، تو یہ انیویٹیبل ہوگا کہ وہ صرف ایک ملک پھر شامل نہیں ہوگا، پھر ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، اور پھر یہ تقریباً 100% یقینی ہو جائے گا کہ اس میں بذات خود امریکہ بھی اپنے آپ کو شامل کرے گا۔ تو جو کوشش ہے ممالک کی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت جو میرے آپ کے شمشاد صاحب کے دیکھنے والوں کے جو جذبات ہیں ان کو وہ کیٹر کریں، بلکہ جو خاص طور پہ مصر اور اردن کی جو لیڈرشپس ہیں وہ چاہتی ہیں کہ مزید جو ہے جنگ کو اور جنگ کی آگ کو بھڑکنے دینے سے پہلے جتنے بھی راستے ہیں ڈپلومیٹک ان کو ایکسپلور کیا جائے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے کہ جس نوعیت کی بربریت کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے اس سے وہ باز آئے۔ اس میں جو پہلا، میں آخری بات یہ کروں گا کہ اس میں جو پہلی اچھی خبر ہے، اتنی اچھی نہیں جتنی ہم چاہتے ہیں لیکن اس سے بہتر جو چند لمحے پہلے تک تھی، وہ یہ کہ بائیڈن سے ملاقات کے بعد اسرائیلیوں نے کہا ہے کہ وہ جو کوریڈور ہے ایجپٹ سے غزہ کے اندر ہیومینیٹیرین ریلیف ڈیلیور کرنے کا، اس کو وہ کھول رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا، اگر امید یہ ہے کہ ہم اس طرح کا جواب جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح کا حملہ جو ہے اسرائیل جو ہے وہ بار بار روزانہ کئی دفعہ کر رہا ہے فلسطینیوں پہ، تو وہ تو نہیں ہوگا، لیکن ڈپلومیٹکلی آہستہ آہستہ ہیومینیٹیرین کوریڈور کھولیں گے۔ اب جو آخری بڑا سوال صحیح جی ناظرین، سوری مشرف صاحب، یا ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ، اور ہم عاصم سجاد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں شمشاد احمد خان صاحب سے، مشرف زیدی صاحب سے اور عاصم سجاد اختر صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو یہ مڈل ایسٹ میں اس وقت صورتحال ہے۔ جی عاصم صاحب، آپ نے مشرف صاحب کی گفتگو سنی، ان کے خیال میں جو عرب ممالک ہیں ان کے پاس، if I understood him correctly، انہوں نے کہا کہ وہ جنگ تو کر نہیں سکتے اس وقت، اور مگر آپ سے سوال یہ ہے سر کہ اگر جنگ کے علاوہ بھی تو کوئی آپشنز ہوں گے عرب ممالک کے پاس، ضروری تو نہیں ہے کہ اسرائیل کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ یا دو طریقے ہوں، ایک کہ یو این کی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کوئی موو آئے، یا جو خطے میں دوسرے ممالک ہیں وہ اسرائیل پہ جنگ کا اعلان کر دیں۔ از دیئر نو ادر آپشن؟ دیکھیں، اس میں مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھار ہم روزمرہ کے واقعات سے اتنے وہ مطلب اس کے اندر مطلع ہو جاتے ہیں کہ ہم تاریخ، اس ساری چیز کی تاریخ سے بھی اپنے آپ کو ایک طرف یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ عرب ممالک اور مسلمان ممالک یہ ایک مسلسل فلسطین کے قومی آزادی کے کوز کو مطلب نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ جو مصر کے ساتھ جو رفح کراسنگ کی جو بات ابھی مشرف زیدی بات کر رہے تھے، اور جو مطلب آپ اگر مجموعی طور پر دیکھیں اردن کا رول یا مصر کا رول، انہوں نے تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ساتھ تو نارملائزیشن کی بھی بات بہت پہلے کر لی تھی، حال میں تو سعودی عرب بھی نارملائز کرنے جا رہا تھا۔ دس از این آکیوپیشن۔ یہ جو کل ہسپتال پر اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیں کہ کس نے مارا بم یا کس نے نہیں مارا، آکیوپیشن مسلسل 75 سال سے جاری ہے، فلسطینیوں کو ایک ڈبے میں بند کیا جاتا ہے، اور یہ جو حکومتیں، اور مثال میرا خیال ہے کہ عرب ممالک کو سب سے زیادہ پریشانی تو اپنے عوام سے، کیونکہ اردن میں یا مصر میں یا تونس میں مطلب عوام لاکھوں کے حساب سے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے کو بہت زیادہ امید نہیں ہے ان ممالک سے۔ فرینکلی پاکستانی ریاست کا بھی کوئی رویہ بھی گزشتہ عرصے میں ہم نے دیکھا، بہت ساری ادھر ادھر باتیں ہوتی رہیں کہ شاید پاکستان بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ امریکہ کی تو بات ہم کر ہی رہے ہیں، مغربی ممالک کی تو منافقت کی اور سامراجی اقدامات کی تو بات کر ہی رہے ہیں۔ اصل میں یہ صرف مسلمان ممالک کا سوال نہیں ہے، فلسطین کا جو کوز ہے، فلسطین کے عوام کی نجات اس بات میں ہے کہ دنیا بھر کے عوام کے دباؤ کے نتیجے میں، اور تھینک فلی ایسے ملک ہیں جو کہ کوئی اصولی موقف لے رہے ہیں، جو صرف مسلمان نہیں ہیں۔ بائی دا وے، کولمبیا کے صدر
گستاوو پیٹرو نے بڑے کھل کر فلسطینیوں کے حق میں بیان دیا. اسپین میں 2-4 وزراء نے جو کہ اس وقت حکومت میں جن کا تعلق پودیموس کی سیاسی جماعت سے ہے. This is not a question of a Muslim cause. This is a question of a colonial occupation. سن 2023 میں جب ہم لبرل ورلڈ آرڈر کے بڑے مطلب جیسے ابھی شمشاد صاحب نے بھی اقوام متحدہ کا حوالہ دیا کہ یہ تو لبرل ورلڈ آرڈر is basically become a joke. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ فوری طور پر کیا کوئی طریقہ کار نکل سکتا ہے. نکلے گا اس لیے چونکہ بائیڈن یا ان سب کو بھی احساس ہوگا ایک وقت کے بعد کہ یو کی ناٹ ان ریئل ٹائم ان فرنٹ آف اے لائیو آڈینس preside over so much of a humanitarian catastrophe. اس میں کوئی اصول نہیں ہوگا, اس میں کوئی لمبے عرصے تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسئلہ حل ہوگا. یہ وقتی طور پر تو شاید یہ جنگ بندی کی طرف کسی نہ کسی وقت میں بات جائے گی, لیکن جو بنیادی مسئلہ تو آکیوپیشن کا ہے, اور آکیوپیشن پر انفارچونیٹلی دنیا کی کم ہی ریاستیں ہیں بشمول مسلمان ریاستیں جنہوں نے کوئی اصولی موقف اختیار کیا ہوا ہو. بالکل ٹھیک. شمشاد صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں عاصم صاحب, جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ایونچولی تو سر جنگ بندی ہوگی, سر مگر جس طرح کی سٹیٹمنٹس اسرائیل سے پہلے آ رہی تھیں اس سے تو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے تنقید کی, کہا کہ یہ تو جینوسائیڈ والی صورتحال ہے. کیا سچ مچ جنگ بندی کرنی اب جس قسم کی آبویسلی اسرائیل پہ بھی تنقید ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں ممکن ہوگا اگلے کچھ دنوں میں؟ دیکھیں, جنگ بندی کا جہاں تک سوال ہے تو اس کے بارے میں آدمی کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے روکی جا سکتی ہے. تو وہ تو یونائٹڈ نیشنز کے پاس تو کوئی وسیلہ نہیں ہے, وہ تو اب بے معنی ہو کے رہ گئی ہے. امریکہ کے علاوہ اور کوئی اسرائیل کو پریشرائز نہیں کر سکتا. اور میرے خیال میں ایگری کرتا ہوں عاصم صاحب سے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ویسٹرن دنیا ہے یا جو آج کل ڈرائیور کی نشست پر ہیں عالمی سطح پر, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ایک بڑی جنگ. اور وہ بڑی جنگ کے لیے یہ بچنا چاہتے ہیں کہ اگر ایران شامل ہو گیا تو پھر بڑی جنگ ہو جائے گی. اور ایران بھی بہت اس وقت کوشن کے ساتھ اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے, ورنہ ان کے پاس اندر سے کافی پریشر ہے ان پر مداخلت کا. لیکن اس وجہ سے مغربی دنیا جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتی, کیونکہ ان کی جو تیل کی جتنی بھی سپلائیز ہیں وہ پرشین گلف کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور اگر ایران بیچ میں انوالو ہو جاتا ہے تو پھر یہ جان لیجئے کہ یورپ اور جاپان کی تو سپلائیز تقریباً 100% اس خطے سے جاتی ہیں, امریکہ کو بھی جاتی ہیں. اور پہلے یوکرین کی وجہ سے آلریڈی ان لوگوں کا نظام اپسیٹ ہوا ہے. تو جنگ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جنگ کا احتمال نہیں روکی جائے گی. جن کے مفادات بڑی طاقتوں کے جو ہیں وہ یہی ہیں. روس اور چین بھی نہیں چاہتے جنگ, اور روس نے تو یہ اقوام متحدہ کا جو بھانڈا تھا وہ ویسے ہی پھوڑ کے دکھا دیا کہ یہ ہے یونائٹڈ نیشنز, کہ وہ سلامتی کونسل میں انہوں نے اپنی ریزولوشن دے کے 9 ووٹ بھی نہیں ملے. تو اس وجہ سے یونائٹڈ نیشنز سے کچھ بھی توقع نہ کریں, جو کچھ کرنا ہے. معاف کریے گا سر, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہاں مجھے ایک بریک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک, اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں شمشاد احمد خان صاحب سے, مشرف زیدی صاحب سے اور عاصم سجاد اختر صاحب سے. اور ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال ہے. جی مشرف صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اوپر جس قسم کی ہم نے سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ دیکھی ہے, بہت تنقید بھی ہوئی ویسٹرن میڈیا کی, ویسٹرن حکومتوں کی, ایک طرف حکومتوں کا سٹینڈ رہا, دوسری طرف عاصم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, صرف عرب ممالک میں نہیں ویسٹرن ممالک میں بھی بہت سے پروٹیسٹ ہوئے فلسطینیوں کے حق میں. کچھ تبدیل ہوتا سر آپ کو نظر آ رہا ہے, یا صرف کیونکہ
ایک سوشل میڈیا ہے اور اس پہ ایک دوسری آواز سنی جاتی ہے, وہ ایمپلیفائی ہو جاتی ہے, صرف اس کا اثر ہے؟ میرا خیال ہے بالکل آر یا پار یہ نہیں ہے عارفہ. میرا خیال ہے کہ جتنا لوگ آواز اٹھاتے ہیں اس سے یقیناً جو فیصلہ ساز ادارے اور اہم پوزیشنز پہ لوگ ہیں دنیا بھر میں, ان پر اثر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ارسلا وانڈر لائن جو یورپین یونین کی صدر ہیں, ان کا میرا خیال ہے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2-3 دفعہ ایسا بیان آیا جس سے لگا کہ ای یو جو ہے وہ مکمل طور پہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے. اچھا, اب حق بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ای یو کے بیشتر ممالک جو ان کی آفیشیل پوزیشن ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی ہے, لیکن کم از کم ایک دکھاوے کے طور پر ہی یورپین یونین کو یہ دکھانا ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو جانچ تول کے اور سوچ سمجھ کے جو ہے وہ بیانات دیں گے. تو ان کے جو فورن پالیسی چیف تھے انہوں نے اگلے دن آ کے وضاحت کی کہ پریزیڈنٹ صاحبہ جو ہے وہ ان کے اپنے خیالات تو ہو سکتے ہیں لیکن یورپی یونین جو ہے اس کا اس طرح سے ویو نہیں ہے جس طرح وہ بیان کر رہی ہیں. تو ایون ایسے ایک بڑے اور اہم ادارے میں اس طرح کی جو سوشل میڈیا کا پریشر ہوتا ہے, لوگ آواز اٹھاتے ہیں, اس سے فرق ضرور پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ الٹیمیٹلی 2 طرح کی جو پاور ہے وہ اصل میں میٹر کرتی ہے, جس کی وجہ سے آج فلسطینیوں کو اتنی زیادہ بربریت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور میں یہ بھی یاد دہانی کروں خاص طور میں پاکستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ فلسطین کے ساتھ ساتھ ایک اور مقبوضہ علاقہ ہے جہاں پر مکمل طور پہ پچھلے 70 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے ایک ریویژنسٹ کلونیل پاور نے, اور ان کا ایگزیکٹلی وہی پلان ہے جو اس وقت غزہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس علاقے کو ڈی پاپولیٹ کیا جائے, اس کی ڈیموگرافکس کو چینج کیا جائے اور دیوار سے لگا کے, کیونکہ جو اس کے گرد ممالک ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. ظاہری بات ہے, میں بات کر رہا ہوں ہندوستان جو کشمیر میں کر رہا ہے. اچھا, اب جو اہم چیز ہے میرے خیال ہے جو اس کا اپوزٹ ویو ہے نا کہ سوشل میڈیا پریشر سے تھوڑا بہت فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو میں کہہ رہا تھا جو 2 طرح کی قوتیں ہیں یا پاورز ہیں جو الٹیمیٹلی میٹر کرتی ہیں, ایک اقتصادی یعنی کہ آپ کی معیشت میں کتنی جان ہے, آپ کے پاس بیسکلی آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں, اور دوسرا کہ آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہے اور جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے کیا وہ اتنا تگڑا ہے کہ جب آپ کو ٹیسٹ کیا جائے تو آپ منہ توڑ کمر توڑ کسی طرح کا بھی توڑ والا جواب دے سکیں. یہ بات صرف ڈپلومیسی کی نہیں, آپ میں یہ دم ہونا چاہیے کہ آپ اتنا پش بیک جو ہے آپ میں ہو کہ اگلا جو ہے وہ بدنیتی کو کنیٹیکٹ حقیقت میں لانے سے پہلے 1 بار 2 بار 10 بار اس کو سوچنا پڑے. اب یہ بڑی انکمفرٹیبل جو ہے چیزیں ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے فلسطین کے بارے میں بات کرنا ریلیٹیولی زیادہ آسان ہے, جب بات کشمیر پہ یا ہندوستان پہ آتی ہے تو بہت ساری جو ہے اگر مگر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی پاکستانی بات کرتا ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ یہ تسلسل جو ہے وہ ختم ہو, اب تک رہا ہے, تو پھر ظاہری بات ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیفنس بجٹ جو ہے زیادہ ہے, پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور یہ باتیں بالکل حق بجا ہے. تو اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت کو ٹھیک کریں. کوئی اتنا میراکولس یا اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے معیشت کو ٹھیک کرنا, جب تک اس کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو اس طرح کے ظلم جو ہے وہ لوگوں کو اٹھانے پڑیں گے. بالکل جی. عاصم صاحب, آپ نے پہلے بھی جو بات کی تو آپ نے ذکر کیا کہ عرب حکومتیں اگر اس وقت صرف کانڈیمنیشن ہے تو ان کی جس قسم کے وہاں شہری پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سر یہ جو دباؤ ہے آبویسلی زیادہ تر اب عرب ممالک جو ہیں وہ ڈیموکریسیز نہیں ہیں, مگر پھر بھی ڈیموکریسی نہ بھی ہو, ایک جو پبلک اوپینین ہوتا ہے اس کا فرق زیادہ تر ممالک پر پڑتا ہے. کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح کی پروٹیسٹ ہوتی رہیں, حکومتوں نے کوئی خاص ایفرٹ نہیں کیا اس سارے معاملے پہ, واٹ ول بی دا ریزلٹ؟ دیکھیں, سچی بات یہ ہے عارفہ کہ اب ہمارے پاس, میں بھی اپنے آپ کو اسی قسم میں شمار کرتا ہوں, جو حکمران نہیں ہیں, جو عوام ہیں,
उनके पास यही तरीका कार है। जैसे मैंने कहा, ये रियासतें पाकिस्तान समेत, और अभी मुशर्रफ ने बात की कश्मीर की, पाकिस्तान और बहुत सारे अरब ममालिक, तुर्की, ये अपनी रियासतों के अंदर भी अपने अक़वाम के साथ भी जुल्म करते हैं। ये रियासत की नौयत का सवाल है जो कि गुज़िश्ता 25, 30, 40 साल से, एक ज़माने में हम ग्लोबल साउथ का या G77 का हवाला तो आज भी बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन ये जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स हैं और जमहूरियत की बात करना, अवाम की बात करना, दुनिया का निज़ाम ऐसा बनाना कि महकूम और मजलूम अवाम वाकई यानी कि अपना सर उठाकर चल सकें, हमारे पास तो और कोई तरीका नहीं है सिवाय इत्तेजाज का, पुरअमन इत्तेजाज का, और किसी तरीके से चीख पुकार करके अपनी आवाज़ आगे पहुंचाने का। और जैसे मैंने पहले कहा, मुझे लगता ये है कि नॉट बिकॉज उनके दिल में रहम पैदा होगा, बल्कि इसलिए चूँकि एक वक्त के बाद एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रफी, एक जेनोसाइडल अटैक के नतीजे में इस नहज तक पहुंच जाता है कि ये मिस्र के लिए भी एक सरदर्दी बनेगा, ये उर्दन के लिए भी एक सरदर्दी। हालांकि इन दोनों मुल्कों ने गुज़िश्ता दिनों में ये कहा कि हम मज़ीद फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ नहीं लेंगे, यानी कि ये तो इसलिए इसराइल और मगरब की तो मुनाफकत और यानी कि अवाम दुश्मनी को तो हम एक तरफ रखते हैं। मेरा ख्याल है कि अवाम का रद्द-ए-अमल जितना भी है, वो सड़क पे हो, वो सोशल मीडिया पे जिस हद तक मुमकिन है, वो इस हद तक मामलात को लेकर आ सकता है कि किसी न किसी वक्त ये मामला रुकेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मुझे तो इसका अंदेशा है कि हम फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज़ साइकिल के तहत फ़लस्तीन क्या या और हमारे अपने मुल्कों में क्या होता है उसको भूल जाते हैं, और फिर जो स्ट्रक्चरल अंडरलाइंग जो कॉजेज हैं, ये दिस इज नॉट जस्ट कि हम किसी एक मईशत को मजबूत करें, ये आलमी निज़ाम और हमारे अपने मुल्कों के निज़ाम का सवाल है, जिसमें आवाम के लिए तो ना बात करने की गुंजाइश है, ना ही उनके मफादात के लिए कुछ सोचता है। बिल्कुल सही जी, ना पिलेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें शमशाद अहमद खान साहब से और आसिम सजाद अख्तर साहब से। मुशर्रफ ज़ैदी साहब इज़ नॉट विद अस फॉर दिस सेगमेंट। जी शमशाद साहब, सर जब ये अटैक हुआ था हमास की तरफ से और जिस किस्म का नुकसान इनिशियली वो कर भी पाए, तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि अब शायद एक दफ़े फिर जो अरब ममालिक है या इजराइल है, इनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 2 स्टेट सोल्यूशन के बगैर पीस नहीं हो सकता। डू यू थिंक कि ये अब इतने दिन गुजरने के बाद अभी भी ये गुफ्तगू हो रही है या हो सकती है? कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यूनाइटेड नेशंस का तो पूरा सिस्टम जो है वो इस सारे सिलसिले से बाहर है, और आज की सिचुएशन जो है ना दुनिया में, वो सिर्फ वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। माइट always considered wrong has never been claimed so right। आज ये है कि ये जो हमास ने जो कुछ किया था, ये इतने दिनों से, काफ़ी अरसे से वो इस किस्म की चलती थी, तो एक दफ़ा उन्होंने अपनी भड़ास निकाल ली है। उनको बिल्कुल कभी भी यकीन नहीं था कि वो इस कोई मसला हल करने जा रहे हैं। वो भड़ास निकालते रहेंगे। जिस तरह कश्मीरी हैं, वो मतवातर अपनी स्ट्रगल करते हैं, और एक कभी फेजेस आती हैं, उसमें तेज़ी आ जाती है, शिद्दत आ जाती है, कभी ठहराव आ जाता है, तो इस किस्म का सिलसिला चलता रहेगा। ये जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसका कोई हल तलाश करना होगा, वो मसलों का हल नहीं, मसलों का हल तो ऑलरेडी दिया हुआ है सारा। 1973 में रेजोल्यूशन 2 है सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसके तहत पूरा रेजोल्यूशन दिया हुआ है क्या करना है। 2 रियासतें, विथड्रॉल टू द 67 बाउंड्रीज और फलस्तीनियों की वापसी। तो वो जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा कोई हल नहीं होगा। बाकी उस वक्त तक ये सारी जो बर्बरियत है, जुल्म है और शोरश है या रेजिस्टेंस की मैनिफेस्टेशंस हैं, ये चलती रहेंगी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था, बिल्कुल ठीक है, मैं एक सफारतकार हूँ, मैं सिर्फ सर अब वक्त जरा कम है, अगर आप इजाजत दें आसिफ साहब से भी आखिरी रिमार्क्स ले लूं। सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मगरब ने, यूरोपियंस ने अपना जो नेटो को मिलिट्री बैंड वैगन बनाया हुआ है हमले करने के लिए, बिल्कुल ठीक सर, आई रन आउट ऑफ टाइम सर। आसिम साहब वेरी क्विकली सर, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स।
Yes, my concluding remarks is کہ بعض امیر لوگ پاکستان میں ہوں کہیں پر بھی ہوں not because they're Muslim. میں یہ بہت واضح کرنا چاہتا ہوں فلسطین کا مسئلہ کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کے عوام کا مسئلہ ہے جو کہ ایک ٹوٹیلیٹیرین ڈسٹوپک فیوچر کی طرف ہم صرف فلسطین میں تو اس کی یعنی کہ انتہا درجے کی مینیفیسٹیشن دیکھ رہے ہیں، ورنہ تو یہ اس طرح کا ایک پورے دنیا ایک کنسنٹریشن کیمپ بنے گا محکوم اور مظلوم عوام کا. پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے محکوم اور مظلوم عوام کے لیے. سو آئی تھنک کہ اس کاز کو ہمیں اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، چاہے ہم فوری طور پہ کچھ نہ بھی روک سکیں، ایٹ لیسٹ کوئی ایک امیجنری آف پالیٹکس، ایک انٹرنیشنلسٹ پالیٹکس کی ایک امیجنری کو اجاگر کیا جائے جس میں آنے والے کل کہیں پہ بائی دا وے آئی بلیو کہ فلسطین کا مسئلہ ایک 2 اسٹیٹ نہیں، آئی بلیو 1 اسٹیٹ سولوشن الٹیمیٹلی جس میں یہودی مسلمان عیسائی سارے مل کر رہ سکیں، یہی ایک وائبل ڈیموکریٹک ایک سولوشن ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا یہ وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.